السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں بما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ محمد شیخ صاحب نے اس آیت میں بہت ہی غلطی کھائی ہے، بڑی غلطی کی ہے انہوں نے، اور ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ بھی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک نظریہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ضمائر آئے ہیں، ضمیریں، اسم ضمیر آئی ہے، وہاں پر جہاں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، محمد شیخ کہتا ہے وہاں پر اللہ کے نبی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ ہی نعوذ باللہ مراد ہے۔ اور یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، محمد شیخ ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف۔ اب آپ سے کون مراد ہے؟ وہ کہتا ہے ہر بندہ نعوذ باللہ مراد ہے، جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی مراد ہے، ہر بندہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ الیکا ہے، الیکم نہیں ہے، جمع کی ضمیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میری بات جو ہے الیکا یعنی کاف ضمیر پر ہوگی۔ کاف جو ضمیر ہے، اسم ضمائر جو ہیں وہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ جو لوگ نحو و صرف کا علم رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، عربی گرامر جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اسم ضمیر جو ہے وہ معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ اسم معرفہ وہ شخص، وہ جگہ یا خاص چیز اس سے مراد ہوتی ہے، تو اس سے دوسری چیز، دوسرا نام، دوسری جگہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ اب بما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، رجل، اگر اس کو آپ نے خاص کرنا ہے، رجل کا معنی ہے مرد، کوئی بھی مرد۔ اب اس لفظ کو آپ نے خاص کرنا ہے، اس کے شروع میں یعنی اس معرفہ بنانا ہے، اس کے شروع میں آپ ال لگا دیں گے، الف لام لگا دیں گے۔ الرجل اب معنی ہو جائے گا خاص مرد، خاص مرد۔ تو اسم ضمیر بھی اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ الیکا آپ کی طرف، اب اس سے خاص شخص مراد ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مراد نہیں ہے، کیونکہ پھر تو یعنی یہ ناکرہ بن جائے گی، معرفہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مراد ہے، نعوذ باللہ، ہر شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ہر شخص ہی مراد ہے جس کو قرآن مجید کا فہم ہو۔ آپ کا جس طرح کے نظریہ ہے اس پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ عربی گرامر کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ جو ہے قرآن مجید کے فہم میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے عربی قواعد کا علم نہیں ہوتا، نحو و صرف کا علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نحو و صرف کا علم جاننا یہ لازمی چیز ہے۔
اب معنی یہ بن جائے گا والذین یؤمنون، وہ متقین لوگ، یؤمنون وہ ایمان لے آتے ہیں، بما انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی اس سے مراد جو مشہور شخص ہو، اور کاف ضمیر واحد کی ہے، جمع کی نہیں ہے، الیکم نہیں ہے بلکہ الیکا ہے، خاص شخص جو مشہور ہو، اسم معرفہ ہو، مشہور شخص مراد ہے۔ تو سب لوگوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، سب لوگوں کا ان کا ایمان ہے یہ قرآن مجید صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس سے مراد جو ہے صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ وہ معروف انسان ہے، معروف ذات ہے، اور کوئی مراد اس سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہر بندہ ہی نعوذ باللہ مراد لیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، یہ عربی گرامر سے ناواقفی کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اسی طرح ہی سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔